بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کار خیر کی نیت سے شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی شب برات کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکتیں بے شمار ہے، جیسا کہ آپ ایک حدیث کے ذریعے سمجھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالی کی فضیلت ہے۔ کیا فرمایا کہ جیسے تمام نبیوں کی پر مجھے فضیلت ہے، اسی طرح تمام مہینوں پر شعبان کو فضیلت ہے، اور جس طرح کائنات پر خدا کو فضیلت ہے اسی طرح تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا علم لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس کے فضائل کا علم، جس کی برکتوں کا علم، جس کے عظمت کا علم لوگوں کو نہیں ہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے اعمال پیش ہوں گے، ورنہ اللہ کے یہاں یہی ہماری تمام بری چیزیں، لہو و لعب، لغویات، یہی ساری چیزیں پیش ہوں گی۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، پورا سال ہم نے جیسے بھی گزارا ہو، ٹھیک ہے گزارنا تو چاہیے تھا اچھے ہی سے، لیکن کم از کم ابھی سے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی 5-6 دن گزر چکے ہیں، 7 دن، اب سے بھی کم از کم اپنے رویے کو، رہن سہن کو تبدیل کریں، اپنے ڈیلی کے روٹین میں زیادہ سے زیادہ عبادات کو شامل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں ڈوب جاتے، مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے، اور حکام جو حاکم ہوتے تھے، جنہوں نے قیدیوں کو بنا رکھا تھا قیدی، وہ اس کو طلب کرتے، اگر ان کو سزا دینے کے قابل ہوتی جرم تو اس کو سزا دی جاتی، ورنہ اسے معاف کر کے باعزت بری کیا جاتا۔ لوگوں کے پاس جو اپنا قرضہ ہوتا اس کو وصول کرتے، جو لوگوں کا قرضہ ہوتا اس کو آپ واپس کرتے، اس تک پہنچاتے، تاکہ معاملات صاف ستھرا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل یہ بتاتا ہے کہ رمضان آتے آتے سارے گناہ سے انسان صاف شفاف ہو جائے، جو لوگوں کے حقوق تھے سب دے دیے، اور اپنے جو حقوق لوگوں پر ہیں اس کو معاف کر دے، اور ہر طرح سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے صاف ہو کر خدا کی عبادت میں ڈوب جائے، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ رمضان میں عبادتوں کا جو سرور ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے ابھی سے اعمال میں لگنا پڑے گا، تاکہ جس دل پر لاکھوں زنگ، لاکھوں میل کچیل، لاکھوں گندگی، لاکھوں سیاہیاں لگی ہوئی ہے، اس کو دھیرے دھیرے صاف ہونے میں وقت لگے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال کا کوڑا ایک دن میں صاف نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پورے سال، اگر ہم جائزہ لے کہ ہم نے پورے سال کیا کیا ہے، ایک مرتبہ بیٹھیں آپ 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم نے ابھی تک کتنا نیک کام کیا اور کتنے اپنے اوقات کو غیر کاموں میں بتائے ہیں، تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہیں یا نہیں۔ خدا کے ہاں جو ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو اس پر ہمیں شرمندگی ہوگی یا فخر ہوگا، اس کا احساس ہمیں خود ہی ہو جائے گا۔ تو دھیرے دھیرے دل صاف ہو جائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا دل ہیرے کی طرح چمکیلا اور روشن ہو جائے۔ خدا کی قسم، لغویات کو اگر چھوڑ دیا جائے ابھی سے اور نیک اعمال میں اس کی طرف لگ جایا جائے تو
تو عبادتوں کا رمضان المبارک میں جو سرور ہوگا، جو کیفیت ہوگی، جو لذت ہوگی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری لوگوں نے ہم سے کہا کہ اب جو زندگی میں مزہ آتا ہے عبادتوں میں رمضان المبارک کے، وہ پہلے نہیں آتا تھا، عمر کے ایک بڑے حصے کو ہم کھو چکے، لیکن ایسی لذت اور ایسا جو مٹھاس جو ہوتا ہے وہ ہم نے نہیں پایا۔ تو ابھی سے اگر ہم چھوڑ دیں گناہوں کو، یہ عبادتوں میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ ایسا محبت، ایسی لذت ملے گی اور ایسا عبادتوں میں رغبت ملے گی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص کر کے قرآن سے اس مہینے کا بہت لگاؤ ہے، کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ اسی مہینے میں صادر ہوا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کچھ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بار کے بارے میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، رات کے حصے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود نہیں پایا۔ میں ان کی تلاش میں نکلی، تمام بیویوں کے کمرے میں نے دیکھ لیے، چیک کر لیے، کہیں نہیں ملے آپ کہاں ملے؟ تو جنت البقیع میں ملے۔ کیا کر رہے تھے؟ تو اپنے امتی کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب نبی نے ہمیں یاد رکھا ہے ہر موقع پہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کریں، اپنے کھانے کو، پینے کو، رہن کو، سہن کو، ہر چیز کو سنت کے مطابق کریں، تاکہ نبی کو خوشی ملے کہ میری امت مجھے بھولی نہیں ہے، میری سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ ہم سب کے کاہلی سستی کو دور کرے اور رمضان کی تیاری بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔